قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ ایوان جعفر ایکسپریس واقعے اور تمام دہشت گرد واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ایوان بہادر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ ایوان بلا تفریق رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، ہماری تقسیم کا فائدہ ملک دشمن اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ بلوچ دہشت گرد صرف پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ یہ دہشت گرد عام شہریوں کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ بین الاقوامی قوتیں دہشت گردوں کے پیچھے کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، جب ایک ایسے ثانیہ ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی۔ مگر جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا۔ وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا، کہ تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ ماننے کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار کی جنگ لڑ سکتی ہے لیکن ملک کی نہیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا گیا، دہشت گردوں نے مسافروں کو خود چھوڑا۔ پی ٹی آئی والے شہداء کی توہین کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں بہت اموات ہو سکتی تھیں، سیکیورٹی فورسز نے بڑی اموات سے بچایا۔ خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اقتدار کی جنگ لڑ سکتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے سے انکاری ہیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے، اور یہ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔ کبھی یہاں پہ اعتراف ہوا ہے، یہاں پہ باپ جو ہے باجوہ کو باپ بنا لیتے تھے۔ کہ پچھلے 3 دن سے جعفر ایکسپریس والی جو واقعہ جو ٹریجڈی تھی، وہ جس طرح انفولڈ ہوئی اور جس طرح اس کا اختتام الحمدللہ ہماری افواج نے جس طرح اس کرائسس کو ایگریویٹ ہونے سے بچایا، خدا نخواستہ بہت سی کیجولٹیز ہو سکتی تھیں، اور جس طرح ان کا کمپلیٹلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفایا کیا، جتنے بھی لوگ جو اس انسیڈنٹ میں دہشت گرد جو انوالو تھے۔ دیکھیں، کل ہمیں ایسے لوگوں نے فارم 47 کا تانا دیا جو خود ماشاء اللہ کی پیداوار، تینوں ماشاء اللہ کی پیداوار۔ اس جنگ میں اگر اسی طرح ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ پوری قوم جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں فاتح ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب میں پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ فوری شفاف الیکشن کروائیں تاکہ حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کو چلائیں۔ ملک کی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پشاور میں کاروبار کا دار و مدار افغان سرحد پر ہے۔ آج کاروبار بند ہے۔ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ یہ سب کچھ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ طور پر
ری الیکشن کروایا جائے, فیئر فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے. آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا. پشاور کا تسلط زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے. آج وہ کاروبار بند ہے اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہے, وہ جس طرح بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے, آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بولان واقعے کی مذمت کی, اس سے عوام متاثر ہوئے, سیکیورٹی اہلکار اور مسافر شہید ہوئے, پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے. جس طرح سے آپریشن کامیاب ہوا اس کو سراہتے ہیں. ماضی کو بھول کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہم نے بڑی شدید مذمت کی ہے جو بولان میں ہوا ہے. یہ اندوہناک واقعہ ہے. پاکستان کی ہر عوام, ہر بندہ اس سے افیکٹ ہوا ہے اور اس کی شدید ہم مذمت کرتے ہیں. 4 شہداء ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور جو 20 مسافر شہید ہوئے ہیں اس کے خاندانوں کے ساتھ ہماری دلی ہمدردی ہے. فوج قربانی دے رہی ہے. سیکیورٹی فورسز نے جس انداز سے اس کو کلیئر کر دیا, کامیابی سے ہم کنار کیا, ان کی کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. ماضی کو بھولنا ہوگا, آگے کی طرف ایک اور سٹیپ لینا ہوگا. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سرحدوں کے اس پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے واقعات پر لا تعلق نظر آتی ہے. خیبر پختونخوا میں اچھے اور برے طالبان کو آباد کیا گیا. خیبر پختونخوا کی ناکامی کے وجوہات کا احاطہ کرنا چاہیے. ایم کیو ایم دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتی ہے. دہشت گردی کے معاملے میں صدر اور وزیر اعظم پوری قوم کو اکٹھا کریں. دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا. خیبر پختونخوا کے اندر بھی تحریک طالبان پاکستان سمیت سرحدوں کے اس پار سے دہشت گردی کا اچانک یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. کے پی کے کی حکومت اس حوالے سے مکمل طور پہ لا تعلق نظر آتی ہے, جبکہ وہاں پر جو صوبائی حکومت ہے اسی کی پچھلے دور حکومت میں ان دہشت گردوں کو دوبارہ بلایا گیا تھا اور بسایا گیا تھا. کے پی کے کی صوبائی حکومت سے بھی اس حوالے سے سوال جواب کیا جانا چاہیے, استفسار کیا جانا چاہیے اور ان کی ناکامی کے وجوہات کا احاطہ کرنا چاہیے. ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہ صرف اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان سے بھی میں درخواست کروں گا, صدر پاکستان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں پوری قوم کو آپ اعتماد میں لیں. دہشت گردی کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. کراچی سے لاہور آنے والے پی آئی اے کے طیارے کی رات 10 بجے ایک ٹائر کے بغیر لینڈنگ کا انکشاف. PK-306 کی لینڈنگ کے بعد پچھلے ٹائروں میں سے ایک ٹائر کی عدم موجودگی کا انکشاف ہوا. بلال نصیر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال, کیا معاملہ ہے یہ؟ فوٹیج تصویر بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, یہ کراچی سے لاہور پرواز کے طیارے کی گزشتہ رات 10 بجے جو ہے وہ بغیر ٹائر کے لینڈنگ ہوئی تھی, جس پر PK-306 کی لینڈنگ کے بعد پچھلے ٹائروں کا ایک حصہ جو ہے وہ عدم موجود تھا, جس کے بعد ترجمان پی آئی اے سے ہم نے اس پہ رابطہ کیا تو ان کا کہنا ہے سیفٹی اینڈ ایویشن حکام جو ہیں اس پر تحقیقات کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر کراچی سے جب جہاز اڑا ہے تو اس کا ٹائر موجود تھا اور کوئی چیز ٹکرانے سے جو ہے یہ ٹائر اس کا متاثر ہوا ہے اور جب وہ لاہور لینڈ کیا ہے تو اس میں دشواری ہوئی ہے اور ایک ٹائر پر جو ہے وہ لاہور میں طیارے نے لینڈنگ کی ہے. ترجمان کہتے ہیں کہ اس حوالے سے مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ پی آئی اے کے لاہور پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور تحقیقات کی جائیں گی. بہت شکریہ آپ کا بلال. 4 رکنی ججز کمیٹی نے سپریم کورٹ رولز 2025 کا مسودہ تیار کر لیا. اعلامیہ کے مطابق نئے رولز کا مسودہ چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر ججز کو بھجوا دیا گیا. مجودہ رولز کا جائزہ لینے کے بعد فل کورٹ سے حتمی منظوری لی جائے گی. چیف جسٹس کی ہدایت پر سپریم کورٹ رولز 1980 کے جائزے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. سپریم کورٹ کے رولز میں ڈیجیٹلائزیشن اور خود کا نظام متعارف کروانے کی سفارش کی گئی. عدالتی امور میں بہتری کے لیے بار کونسلز اور ججز سے تجاویز طلب کی گئیں. مسودہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو مزید غور و خوض کے لیے پیش کر دیا گیا. اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ رولز میں ترمیم کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی سربراہی جسٹس شاہد وحید کر رہے تھے. کمیٹی میں جسٹس عرفان سعادت, جسٹس نعیم افغان اور جسٹس عقیل عباسی شامل تھے.
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। ECC ने नेट मीटरिंग क़वानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या डिटेल्स हैं? जी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी इजलास में नेट मीटरिंग क़वानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है और अब जो नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी होगी वो 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है, जबकि जो मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन हैं उनके मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक ही रहेंगे। जो वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग बोर्ड सार्फिन ने ग्रिड पर 159 अरब रुपए का जो ग्रिड सार्फिन है उन पर बोझ डाला है और ये 2034 तक बढ़कर नेट मीटरिंग सार्फिन का जो ग्रिड सार्फिन है सार्फिन पर बोझ 4240 अरब रुपए तक बढ़ने का खदशा है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर।